یہ کبوتر باز مجھے ان سے دشمنی نہیں، لیکن سن لیں کائنات کے تاجدار نے کبوتر بازوں کے بارے میں کیا کہا ہے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ حدیث نقل کرتے ہیں، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ یہ مسند احمد میں حدیث نقل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ امام ابن حبان نے بھی نقل کی ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی حدیثوں میں یہ ایک روایت موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی گلیوں میں ایک شخص کو کبوتر کے پیچھے بھاگتے ہوئے دیکھا۔ کبوتر کے پیچھے آپ نے جب اس کو دیکھا فرمایا یہ شیطان شیطانہ کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ اب پیچھے جانے والا اس کو تو شیطان کہا، اور کبوتری کو شیطانہ کیوں کہا؟ اس کے ذریعے چونکہ ایک شیطانی فعل کیا جاتا ہے اس لیے اس کو شیطانہ کہہ دیا۔ در حقیقت کبوتر کے ذریعے جو فعل کیا گیا ہے اس کو کہا گیا کہ یہ شیطانی فعل ہے اور شیطان اس کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ گویا کہ آپ کی زبان مبارک سے ان کبوتر بازوں کو شیطان کہا گیا ہے۔ ہم نہیں کہتے، ہم کون ہوتے؟ ہم تو بتانے والے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے ان لوگوں کو شیطان کہا ہے، اور شیطانی عمل کرنے والے، ورنہ اور بھی بڑے گناہ ہیں جو انسانوں سے ہوتے ہیں، لیکن ان گناہوں کی وجہ سے کسی کو یہ نہیں کہا گیا کہ یہ شیطان ہے۔ کائنات کی تاجدار کی زبان مبارک کہ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، پیغمبر اپنی طرف سے کوئی ایک حرف بھی اپنی زبان پر نہیں لاتا، وہ تو بات وہ کرتا ہے ان ہوا الا وحی یوحا کہ اس پر وحی آتی ہے اور وہ وحی کی روشنی میں اپنی بات کو آگے لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ تو گویا کہ پیغمبر نے اگر یہ کبوتر کے پیچھے بھاگنے والے شخص کو شیطان کہا، یہ خود نہیں کہا بلکہ اللہ کے حکم سے کہا ہے، اللہ کے حکم سے کہا ہے۔ اور بھی بڑے بڑے گناہ ہیں، ہر انسان ہے گناہگار ہے، قطعکار ہے، سیاکار، لیکن کسی کو یہ نہیں کہا کہ یہ شیطان ہے۔ شیطان کس کو کہا؟ وہ کبوتری کے پیچھے بھاگنے والا۔ اور امام ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ ان کا قول حضرت شیخ موسیٰ روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ نے اسرار التنزیل میں لکھا ہے، خود پڑھا، کسی کی سنی بات پر اعتماد نہیں کرتا، خود پڑھا ہے، کہا کبوتر باز کو اس وقت تک موت نہیں آتی جب تک یہ اپنی زندگی میں فقر و فاقہ کی ذائقہ نہ چکھ لے۔ فقر و فاقہ کی نوبت ایک شخص پر آئے گی، اس کے بعد کہیں جا کر اس کو موت آئے گی۔ سن لو یہ فقر و فاقہ سے ڈرنے والوں، رات دن غربت کا رونے والوں، کبھی یہ بھی دیکھو اللہ کے پیغمبر اور ہمارے ائمہ سلف صالحین نے کبوتر بازوں کے حوالے سے کیا کیا باتیں کی ہیں۔ امام ابراہیم نخعی کوئی معمولی انسان نہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شاگرد اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا استاد، جو کہتا ہے کہ کبوتر باز کو اس وقت تک موت نہیں آتی جب تک وہ فقر و فاقہ کی زندگی بسر نہ کر لے۔ یہ لوگ بیچارے جہالت کے مارے ہوئے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ اس سے اگلی بات اور کہوں، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ مفسرین کا سب سے بڑا امام، کہ جب بھی اس وقت دنیا کے اندر کوئی تفسیر کرنے والا تفسیر کرتا ہے یا لکھتا ہے یا درس قرآن دیتا ہے، اس کو امام ابن کثیر کی تفسیر کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ میں نے خود الحمدللہ الف حمدللہ سے لے کے والناس تک یہ تفسیر ابن کثیر کا بلا استیاب حرف بحرف مطالعہ کیا ہے، اور اس میں نے وہ چیزیں تلاش کی کہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دو چیزیں ان کبوتر بازوں کے حوالے سے لے کے آئے ہیں جو بڑی اہم ہیں اور قابل غور ہیں، سننے سے بھی تعلق رکھتی ہیں اور عمل کرنے سے بھی تعلق رکھتی ہیں۔ ایک تو وہ یہ نقل کرتے ہیں کہ کبوتر بازی کا عمل قوم لوط سے شروع ہوا ہے۔ قوم لوط کے حوالے سے پتہ ہے نا کہ قوم لوط کیسی گندی قوم کہ جن کے اندر بڑی بڑی قباحتیں پائی جاتی تھیں، مرد کے ساتھ نکاح، اتنی برائی والا وہ عمل کرتے تھے، اور اپنے چہروں کو اس زمانے میں وہ شیشے سے تراشتے تھے داڑھی کو، اور بھی بہت سی روایتوں میں یہ چیز موجود ہے، لیکن ان کے اندر کچھ برائیاں پائی جاتی تھیں۔
وہ کیا بازاروں میں چلے گئے, چوکوں میں کھڑے ہو گئے اور باواز بلند جنہوں اسی پنجابی چاہتے ہیں کوکا مارنیاں, وہ کوکاں لاتے ہوں سی, شور مچایا کرتے تھے, بازاروں میں کھڑے ہو کر وہ آوازیں کسا کرتے تھے. اور ایک روایت میں آتا ہے وہ لوگ بازاروں میں آوازیں کسنے کے ساتھ ساتھ تالیاں پیٹا کرتے تھے. آج وہ لوگ کون ہیں جو بازاروں میں آوازیں کستے ہیں, شور مچاتے ہیں اور بازاروں میں جا کر وہ تالیاں پیٹتے ہیں, تالیاں؟ یہ کون لوگ ہیں کہ یہ بستیوں کے چوراہوں میں شام کو اکٹھے ہو جایا کرتے تھے اور کوئی مرغ لے کے آ رہا ہے, کوئی بٹیر لے کے آ رہا ہے, کوئی کبوتر لے کے آ رہا ہے, اور وہاں مرغ کی مرغ سے لڑائی ہوا کرتی تھی. مرغ لڑائی, بٹیر لڑائی, کتا لڑائی. یہ آج ساری برائیاں اور قباطیں, فحاشیاں, یہ گندے اعمال آج مسلمان معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں. میرے پیارو, اگر یہ اعمال کسی غیر مسلم میں پائے جائیں معاشرے کے اندر تو کوئی توجہ کی بات نہیں. جو ماحول اسلامی ماحول کہلاتا ہے, جس معاشرے کے اندر مسجدیں تمہارے اہل اسلام ہونے کی نمائندگی کرتی ہیں, جو معاشرہ ایک اسلامی معاشرہ کہلاتا ہے, جس معاشرے کو مسلم معاشرہ کہا جاتا ہے, آج اس معاشرے کے اندر یہ کبوتر بازی, یہ مرغ لڑائی, یہ بٹیر لڑائی, یہ شراب کی محفلیں اور بھٹیاں, یہ قوم لوط والا معاشرہ ہے. یہ تو سارے اعمال قوم لوط والے ہیں. میرے پیارو, میں تمہاری کوئی تذلیل نہیں کر رہا جو کبوتر بازی کے ذریعے جوا کھیل رہے ہیں. میں اصلاح کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ تمہیں اس گناہ کا پتہ نہیں. تمہارے بارے میں کائنات کے تاجدار نے ریمارکس کیا دیے ہیں, کبھی تم نے ان کے بارے میں غور کیا؟ ایک اور روایت, اس بات کو بیان کرنے کے بعد میں بات سمیٹتا ہوں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے حوالے سے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا ایک خطبہ نقل کیا ہے. کہا جب حضرت عثمان امیر المومنین تھے تو آپ نے ایک مرتبہ مسجد نبوی میں منبر نبوی پر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا. امام ابن کثیر کی لکھی ہوئی بات ہے, وہ کمزور بات نہیں کرتا, وثوق کے ساتھ, اعتماد کے ساتھ اور یقین کے ساتھ بات کرتا ہوں کہ کوئی کل یہ نہ کہے کہ ایسے بندی اوپر اوپر سے باتیں کر رہا ہے. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے, کہا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کے منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا اور آپ نے خطبے میں کبوتر بازوں کی مذمت فرمائی اور کہا کبوتر بازوں, کبوتر بازی سے باز آ جاؤ, اگر تم باز نہ آئے میں تمہارے کبوتروں کے پروں کو کاٹ دوں گا اور تمہارے لیے سزا جاری کروں گا. اور ایک روایت میں نے اور پڑھی, وہ بہت عرصہ پہلے پڑھی, 1994 میں. والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کی الماری میں ایک بہت پرانی کتاب ہوا کرتی تھی, سچی حکایات. وہ اس زمانے میں نے پڑھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں میں بہت بڑی تعداد کبوتر بازوں کی موجود تھی. آپ نے یہ پہلی مرتبہ سنا ہوگا. میں ان کو اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہوں کہ تم کون سا عمل کر کے اپنا شمارہ کن لوگوں میں کر رہے ہو. مسلمان کہلاتے ہو لیکن یہ نہیں پتا کہ ہم کس کیٹیگری کے لوگ ہیں اور ہمارا شمارہ کن لوگوں میں موجود ہے. حضرت عثمان کے حوالے سے اور یہ روایت تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے کہ عثمان غنی کو قتل کرنے والوں میں یہ کبوتر باز موجود تھے.